امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم، غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم، جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ میرے بھائی، آپ کا نام؟ محمد صدیق۔ آپ کی تعلیم؟ گریجویشن۔ اسکول کا نام؟ عثمان صدیق آئیڈیل اسکول۔ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اس اسکول کو؟ تقریباً 4 سال ہو گئے۔ کس طرح شوق ہوا اسکول بنانے کا؟ یہ شوق ایک مذہبی رجحان کی وجہ سے خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوئے، تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر کہ ہمارا علاقہ بیکورڈ ہے، لوگ غریب ہیں، سارے بچے سرکاری اسکول جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتے، تو اپنا جس حد تک ہو سکتا ہے کنٹریبیوشن اس میں ڈالنے کے لیے ہم نے یہ جو ایک خدمت کے جذبے کے تحت جو ہے نا کام اس کا آغاز کیا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ اچھا، یہ عثمان صدیق کس حوالے سے نام رکھا آپ نے؟ یہ نام میں نے اپنے بیٹے کی یاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم اپنے اچھے بندے جو ہیں ان کا نام، ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں کی میں جاری رکھتے ہیں، تو اس اسپرٹ سے ایک میرے بچے کا نام جو ہے اس اچھائی کے ساتھ کہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اس میدان میں ایک شناخت کے نام کے جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، تو اس کا جو نام ہے نا جس حد تک ہو سکے وہ رہ سکے۔ کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ یہ جی ہم پلے گروپ سے لے کر مڈل تک پڑھا رہے ہیں۔ بچوں کے والدین کو شعور ہے، اویئرنیس ہے؟ جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں نا شعور کی، تو اب میڈیا نے یا موجودہ دور میں جو ترقی ہوئی ہے اس نے خواہ والدین خود ان پڑھ ہیں، لیکن اس نے عوام میں جو شعور ہے نا وہ بہت ڈیولپ کر دیا ہے کہ تعلیم کے بغیر موجودہ دور میں گزارا ناممکن ہے، تو اس ظاہر ہے اس کی اب کسی سے جو اہمیت ہے تعلیم کی، کسی دور میں بھی ڈکی چھپی نہیں تھی، لیکن اب اس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ شدت سے محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ میرے بھائی، ایک اچھے استاد معلم کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟
اچھے معلم کے لیے ظاہر ہے کہ اس کا اپنا جو فیلڈ ہے، جو سبجیکٹ ہے، جس لیول پہ وہ پڑھا رہا ہے، اس پہ اس کو اچھا عبور ہونا چاہیے، اس کی اپنی جو ہے کوالیفیکیشن، اپنی جو تعلیم و تربیت ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس لیول پہ ہم پڑھا رہے ہیں اس میں جو ہم محسوس کر رہے ہیں نا کہ اس میں تحمل اور حوصلہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، کہ صرف لائق بچے یا اچھے گھروں کے بچے ان کو نہیں ہم نے ڈیل کرنا، ہم نے نالائق بچے اور جن کے والدین کا گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے، بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کر سکے، تو وہ خلا پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ حوصلے اور محنت کو جو ہے نا وہ اپنی شخصیت کے اندر ضروری جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے، اور اسی کو ہم مد نظر رکھتے ہیں اپنی ٹیچنگ کی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں۔ اسٹاف کی کم سے کم اسٹاف کی کم سے کم تعلیم، کوشش تو ہماری ہے کہ کم سے کم گریجویٹ ہو، لیکن بعض جو چھوٹی کلاسز ہیں ان میں بعض ٹیچرز ایسی مل جاتی ہیں کہ جن کا تجربہ اچھا ہوتا ہے لیکن کوالیفیکیشن ان کی گریجویٹ نہیں بھی ہوتی، تو اس میں ہم تھوڑا بہت جو ہے نا کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ صدیق بھائی یہ بتائیں کہ کیا حکومت کی سرپرستی ہے پرائیویٹ اسکولوں پہ؟ حکومت پاکستان کی کسی بھی شعبے میں کوئی بھی سرپرستی کرنے کے بجائے صرف جو مسائل خود پیدا کر رہی ہے نا وہی بات آ جائے تو معاملات چل سکتے ہیں۔ یہ ہمارے راستوں کے کانٹے نہیں چنتے بلکہ ہمارے راستوں میں کانٹے جو ہے نا بکھیرتے ہیں، یہ بدبختی ہے ہماری، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم حکومت سے کسی بھی قسم کی فنانشلی سپورٹ یا اس بیکورڈ ایریا میں خدمات دینے کے باوجود اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا جو روزی روٹی کا معاملہ ہے، جتنی ہمیں خواہش ہے ہمارا دوسرے طرف سے نکل رہا ہے، تو یہ ہمارا ایک خدمت کا جذبہ ہے جس کو ہم اسی سلسلے کے تحت چلا رہے ہیں۔ تو حکومت کو کیا چاہیے سکولوں کے حوالے سے وہ معاملے کریں؟ حکومت کو جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کانٹے چنے نہ، کم از کم بکھیرے ہی نہ۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں فلاں چیز کی پرابلم ہے، حکومت ہمیں فنانشل سپورٹ کرے تو وہ لے لے، ہم اپنے روپے سے 10 پیسے بچا کے وہ ضروریات پوری کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو آن دا ریکارڈ ابھی دکھا دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جو ہم نے اس علاقے میں، جو کہ کاموکی کا ایک بیکورڈ علاقہ ہے، جو فیسلٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کو دی ہیں، یہ کاموکی کے جو بہت اچھے سکول ہیں ان کے برابر ہیں بلکہ بہتر ہیں، اور جو ہمارا فیس سٹرکچر ہے یہ انتہائی لو لیول کا ہے کہ 600 700 500 فیس آج بھی، جبکہ مہنگائی اپنے پورے زور پہ ہے، تو آج بھی ہم بچوں کو اتنی جو ہے نا انتہائی کم فیس پہ اتنی اللہ فیسلٹیز اور ایک اچھی فیکلٹی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہمارا جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ میں آپ کو کلاسوں میں لے جا کر وزٹ کرا سکتا ہوں، اور اپنی ادھر ریسیوڈ اور یہ جو ریکارڈ ہے کہ ہم کیا ارن کر رہے ہیں اور کیا سیلریز کی شکل میں یا دوسرے بجلی کا بل یا دوسرے اخراجات کی شکل میں دے رہے ہیں، تو یہ یقیناً آپ سمجھیں گے کہ یہ صرف ایک خدمت کا جذبہ ہی ہے کہ جو ہم چلا رہے ہیں۔ پیغام دیں بچوں کے والدین کو اپنے اسکول کی طرف سے۔ پیغام تو ہماری ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ علم حاصل کرنا، اس کی تو اللہ نے قرآن میں، کیا نبی کہہ دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے بھی فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، اور پلس یہ کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو علم کی اہمیت تو اس سے کسی بھی صورت، اور آج کل کے دور میں دوسری جو قومیں ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، دیکھ لیں کہ وہ کس بنیاد پر ترقی یافتہ ہیں۔ 3 فصلیں ہمارے ملک میں ہوں اور ہم بدحال ہیں، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ترقی یافتہ ہیں۔ اس کا فرق کیا ہے؟ صرف تعلیم۔ اور ہمارے جو اہلکار ہیں، جو حکومتی عہدیدار ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس طرف مخلص ہو کر توجہ دیں، صرف اس طرف نہیں کہ میں اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوں، وہ اس کی کھینچ رہا ہے، وہ ادھر سے مال بنا کر دوسرے ملک میں چلا گیا، وہ ادھر سے مال بنا کر ادھر چلا گیا۔ یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے، اور ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں صرف اپنی اس ایلیٹ کلاس کی جو ہے نا معاملات ان کی وجہ سے۔
اور یہ معاملات صرف میں نہیں جانتا، پوری قوم جان رہی ہے کہ ہم تباہی کے گڑھے میں 3 فصلیں پیدا کرنے والا ملک کیوں پہنچے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے نا، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کچھ نہ کچھ خوف محسوس کریں، ڈر جائیں، مر جانا ہے، پہلے مر گئے ہم بھی نہیں بچیں گے، اگر روپیہ ان کے کام نہیں آئے تو ہمیں بچا لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے بھی اور ان کو بھی کہ نئی دیکھیں، اگر ہم کرپشن کر کے ملک کو بدحالی کی طرف لے جائیں گے، صرف ملک تباہ نہیں ہوگا، ہمارا ایک جو تشخص ہے اسلامی کہ اسلام ترقی پسند مذہب نہیں ہے، وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اور شرم کرنی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر جائیں گے کہ ہم نے جو یہ حرکتیں کی ہیں ان کی وجہ سے ہم نے صرف ملک کو تباہ نہیں کیا، اس تشخص کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے جو اسلام نے، جو آقا نے جو ہمیں دیا ہے، اس کا کیا چھوڑا ہے ہم نے؟